السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج میں غسل کے ٹاپک پر بات کروں گا کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو غسل کا صحیح طریقہ نہیں معلوم۔ دوستو، اگر ہم نے غسل میں 3 فرض ہے، کتنے فرض ہیں؟ 3 فرض۔ اگر ان 3 فرض پر ہم نے عمل نہیں کرا نا تو ہم سمندر کے پانی سے نہا لیں تو بھی ہم پاک نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ 3 فرض کرنا ضروری ہے۔ تو میں سب سے پہلے فرض بتاتا ہوں، اس کے بعد جو سنت ہے، جو آداب ہے نہانے کے، غسل کرنے کے، وہ بتاتا ہوں۔ تو غسل کرنے کے 3 فرض یہ ہیں۔ سب سے پہلا منہ بھر کر کلی کرنا۔ منہ بھر کر کلی کرنا یہ پہلا فرض ہے۔ دوسرا فرض ہے ناک میں پانی ڈالنا، یہاں ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا ہے، ناک میں پانی ڈالنا، یہ دوسرا فرض ہے۔ اور تیسرا فرض ہے پورے بدن کو اس طرح سے دھونا، اس طرح سے پانی بہانا پورے بدن پر کہ ایک بال کے برابر بھی بدن کا کوئی حصہ باقی نہ رہے، یعنی سوکھا نہ رہے۔ یہ غسل کے 3 فرض ہیں۔ جب ان 3 فرض کو ہم ادا کریں گے تبھی ہم پاکی حاصل کریں گے۔ بہت سے لوگوں کو پتہ ہی نہیں، بس مگا اٹھائے، ٹپ اٹھائے، بالٹی لیے، پانی بھرے، پھٹافٹ نہانے لگے اور بس نہائے، بدن بھگوئے، ایسے نکل گئے۔ تو اس سے ہمارا فرض ادا نہیں ہوگا تو ہم پاک بھی نہیں ہوں گے۔ جب پاک نہیں ہوں گے تو ہمارا وضو نہیں ہوگا، ہماری نماز نہیں ہوگی، ہماری دعا قبول نہیں ہوگی، ہماری زندگی میں دنیا بھر کی تکلیف رہے گی۔ ہم دعا مانگیں گے، ہماری قبول ہی نہیں ہوگی، کیونکہ جب ہمارا وضو نہیں ہے، نماز نہیں ہوئی تو دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ تو اس کے لیے ان 3 فرض کو یاد کرے۔ جس کو یاد ہے اس کو بہت اچھی بات ہے، جس کو نہیں معلوم ہے تو وہ یہ 3 فرض کو یاد کرے اور جب بھی نہائے اس پر عمل کرے، کیونکہ مسلمان کا غسل ان 3 فرض کے سوا نہیں ہو سکتا۔ یہ 3 فرض کو ادا کریں گے تبھی غسل مکمل ہوگا۔ دوستو، یہ تو ہو گئی فرض کی بات۔ اب میں بتاؤں گا کہ نہانے کے غسل کرنے کے آداب کیا ہیں۔ غسل کرنے کے آداب یہ ہیں کہ ہم اگر باہر نہا رہے ہیں کھلے میں، کیونکہ گاؤں دیہات میں باہر نل ہوتے ہیں کہیں کہیں، تو اگر واش روم نہیں بنا ہے، باتھ روم نہیں بنا ہے، نہانے کے لیے نہانی نہیں ہے، تو اگر باہر نہا رہے نل پہ تو اپنے سطر کو ڈھک کر نہائے۔ عورت کے لیے تو جائز ہی نہیں ہے۔ مرد اگر باہر نہا رہا ہے تو شطر کو ڈھک کر نہائے۔ شطر کیا ہے کہ ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک یہ اتنا ڈھکنا فرض ہے، اس کو ڈھک کر ہی نہائے۔ بہت لوگ ایسے آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ چڈھا پہن کے نہانے چلے جاتے ہیں، چڈھی پہن کے نہا رہے، تو دوستی یہ بہت غلط طریقہ ہے۔ پہلی بات تو ہم گناہ کر رہے ہیں کہ اپنے شطر کو دکھا رہے ہیں، دوسری بات یہ نہانے کے آداب کے خلاف ہے۔ یہ بات ہو گئی کہ ہم کو اپنا شطر ڈھک کے نہانا ہے۔ اور اگر ہم واش روم میں نہا رہے ہیں تو دوسری بات یہ بھی بتا دوں کہ لوگوں کے اندر افواہ ہے، ایسی باتیں کرتے لوگ، میں بھی سنا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم اپنے شطر کو ڈھک کر نہیں نہائیں گے تو ہمارا غسل نہیں ہوگا، غسل مکمل نہیں ہوگا۔ ایسی بات نہیں ہے۔ اگر ہم گھر کے اندر نہا رہے ہیں، واش روم کے اندر نہا رہے ہیں، تو اگر ہم شطر کو ڈھکے بنا بھی نہا رہے ہیں تو بھی ہمارا غسل ہو جائے گا، کیونکہ غسل میں 3 فرض ہے۔ یہ فرض کو ادا کریں گے، 3 فرض جو میں نے ابھی آپ کو بتایا، تو ہمارا غسل ہو جائے گا۔ تو یہ افواہ ہے، ہاں نہانے کے غسل کرنے کے آداب کے خلاف ہے، یہ بات تو ہے، سنت کے خلاف ہے، لیکن ہمارا غسل ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے ہم واش روم میں گئے، سب سے پہلے ہم کو اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ ہماری پیٹھ اور ہمارا سینہ، ہمارا فرنٹ، ہمارا بیک قبلے کی طرف نہ ہو، بلکہ ہمارے مسلمانوں کے گھر میں واش روم اور باتھ روم اسی طریقے سے بنے ہوتے ہیں کہ ہمارے کعبہ مکہ شریف کی بے ادبی نہ ہو، کعبہ کی بے ادبی نہ ہو، حرم شریف کی بے ادبی نہ ہو، اسی طریقے سے گھر بنے ہوئے، واش روم اور باتھ روم بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اللہ کا شکر ہے، ایسا تو ہمارے گھر میں بنے رہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اگر غسل ہم پر فرض ہے تو جہاں پر ناپاکی لگی ہوئی اس کو صاف کرنا، سب سے پہلی بات یہ، ناپاکی صاف ہو گئی، اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو یہاں تک دھونا اچھے سے، کیونکہ پورے بدن کو اسی ہاتھوں سے ہم رگڑیں گے، اسی ہاتھوں سے پاک کریں گے۔ تو سب سے پہلے یہ دونوں ہاتھوں کا پاک ہونا ضروری ہے۔ یہ دونوں ہاتھوں کو پاک کیا ہم نے، سب سے پہلے وضو کیا، وضو کرنا سنت ہے، وضو کر لیا، اس کے بعد وضو کرے تو فرض منہ کی کلی اور ناک میں پانی، یہ تو اپنے آپ ادا ہو گیا۔ اس کے بعد سنت طریقہ یہ ہے کہ پہلے دائیں کندھے پہ پانی ڈالے، پھر اس کے بعد بائیں کندھے پہ پانی ڈالے، اس کے بعد پھر سر پہ پانی ڈالے، پھر پورے بدن کو بھگوئے۔ اور سنت یہ ہے کہ پورے بدن کو 3 بار بھگوئے، تاکہ ہم کو شک نہ رہ جاوے کہ ہمارا بدن کہیں سے سوکھا ہے۔ فرض یہ کہ ایک بال کے برابر بھی سوکھا نہ رہے، جو چور جگہ ہے، جس کو چھپی ہوئی جگہ بولتے ہیں، جس کو ہمارے یہ بغل ہو گیا اور یہ کانوں کے ادھر ہو گئے اور یہ داڑھی کے نیچے، پیر پہ گھٹنے کے پیچھے والا حصہ،
یہ سب حصہ جو ہے ہم کو اپنے ہاتھ سے رگڑنا پڑتا ہے، یہاں پانی پہنچانا پڑتا ہے. تو یہ سب جگہ جو ہے یہ سب جگہ جو ہے دھیان دے کے ہم کو پانی پہنچانا پڑے گا. یہ سب جگہ رگڑ کے جو ہے پانی پہنچاوے، یہ جو ہے نہانے کا طریقہ ہے. اور اونچی جگہ بیٹھ کر نہاوے کہ ہم پر جو ہے پانی کا چھٹا نہ پڑے. اور اگر زمین کچی ہے اور یا پانی بھراتا ہے تو نہانے کے بعد جو ہے غسل کرنے کے بعد اپنے دونوں پیروں کو دھو لے. دوستو اس کے بعد دعا ہے، وضو کے بعد کی دعا ہے، غسل کے بعد کی دعا ہے، اس کو جو ہے ہم یاد کر لیں، اس کو جو ہے پڑھیں. یہ غسل کرنے کے سنت ہے، فرض ہے، آداب ہے. اس طریقے سے غسل کیا جاتا ہے تو جا کے ہماری پاکی دور ہوگی، ہمارے نبی علیہ السلام کی سنت پر عمل ہوگا. اس طریقے سے غسل کریں گے تو ہمارا فرض بھی ادا ہو جائے گا، سنت بھی ادا ہو جائے گی اور آداب بھی ادا ہو جائیں گے. تو اللہ پاک ہم سب کو اپنے نبی علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر آپ کو معلوم تھا پہلے سے تو آپ جو ہے دوسروں تک شیئر کریں کہ جس طریقے سے ہم اگر کوئی گناہ کی بات دوسروں تک پہنچاتا ہے تو اس کو گناہ ملتا ہے، اس طریقے سے کوئی نیکی کی بات، اچھی بات اور اللہ رسول کی بات دوسروں تک پہنچاتا ہے تو اس کو نیکی بھی ملتی ہے. اگر جس کو پہلے سے معلوم تھا اس دوسروں تک شیئر کرے، اور اگر جس کو نہیں معلوم تھا وہ اس کو یاد کرے، اس پر عمل کرے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیرہ. سننے کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.